تو مولانا کی باڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی ہارڈ باڈی تھی کہ وہ لوہے کی جو باریک سی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تار سی تھی وہ نکل نہیں سکتی تھی. مولانا کے بارے میں یہ تک کہا جاتا ہے کہ ان کی باڈی پہ تیر اور تلوار اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے تھے جیسے عام انسان کے کرتے تھے. یعنی it was difficult to penetrate his body even with a deliberate effort, چاہے آپ کے ہاتھ میں تیر ہو یا تلوار. تو جب وہ پاؤں سے نکلتی نہیں تھی تو مولانا نے پھر کہا تھا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میری باڈی اتنی نرم ہو جائے گی, جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو جب میں سجدے میں جاؤں تو وہ نکال لینا. تو یہی بات جب فلرش ہو گئی اور سب کو پتہ چلنا شروع ہو گئی کیسے ہوتا ہے, تو عبد الرحمان بن ملجم نے اس وقت وار کیا جب ان سے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں سے اٹھے ہی تھے تو وار کیا تھا, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس ٹائم وار جو ہے وہ اثر کر جائے گا, ورنہ تو ان پہ تیر تلوار ہی اثر نہیں کرتے تھے. جس دن آپ کو فیل ہو جائے گا نا کہ ادھر کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ جماعت کا حصہ ہے, اس جماعت کا جس میں آپ اکیلے کھڑے تھے, اور ادھر کا فرشتہ بھی, تو آپ کہیں گے اوکے اتنی تو آپ کی نیچرل قرت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ ان دونوں کو تو آواز جانی چاہیے, اور اب میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ان کی یہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کی نماز میں خراب ہو جائے گی, میری جماعت میں پڑھ رہے ہیں. جو لوزنگ مائی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ پروسیس آف عبادت ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اس دوران کام کی طرف دھیان ہے, میں نماز بھی پڑھ کے آگے, مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے آیت بھی پوری پڑھی تھی, سورت بھی پوری پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہے؟ دیکھ کے کیسے پتہ چلتا ہے کوئی شخص مومن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات نہیں پہچاننے کے قابل ہوئے 2% دماغ یوز کر کے, تو ہم اس 2% میں گاڈ کو کیسے ڈیفائن یا ایکسپلین یا ریکگنائز کر سکتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ تصوف کیا کہتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی مولانا علی کہتے ہیں کہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہے. یعنی تصوف کی کس لیول پہ ہے مولانا علی؟ اس پہ یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے بدر میں, تو بدر ہم جیتے تھے. یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے تو مکہ فتح ہوا تھا. یہ سپر مین اللہ تعالیٰ کے نبی نے آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے مانگے ہوئے تھے اور پرورش سے جنریٹ کیے ہوئے تھے. یہ عام لوگ نہیں تھے. اس لیے ان کی نمازوں میں اور ان کی نان نمازوں میں ڈفرنس یہ تھا کہ یہ جب پریکٹیکل لائف میں کرتے تھے تو دے ور ایکچولی سپر مین واکنگ ان دی اسٹریٹس, اور جب نماز میں آتے تھے تو یہ اللہ کے سامنے اپنی ساری سپر چیزیں چھوڑ کے اس کے غلام بن کے بچ جاتے تھے. کہ وجہ کیا تھی کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے دوبارہ پڑھنے کا؟ تو آقا نے کہا کہ آپ اس محفل میں جلدی آنے کے لیے 2 سجدوں میں جو گیپ دے رہے تھے وہ کم تھا. وہ 2 سجدوں کا گیپ اس نماز کی خشوع کی جو میتھمیٹکس ہے, ثاقب میں اس کے اوپر آ رہا ہوں, اس خشوع کی میتھمیٹکس پوری نہیں کر رہا تھا. حالانکہ انٹرسٹ دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ تھا اس ٹائم آقا کی محفل میں بیٹھنے کا. تو مجھے دماغ میں بھی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ. ابھی ایک سسٹر نے بھی پوچھا تھا, وہ کہہ رہی ہیں یعنی کہ یہ اتھینٹک بات ہے یعنی, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کی میں نے ویڈیو سنی تھی, اس میں کہا تھا انہوں نے کہ ایک صحابہ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے تو وہ گئے نہیں تھے. تو پھر مطلب انہوں نے جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا تو آدمی شاید وہ آیت آئی تھی کہ اگر نبی بلا رہے ہو تو پھر جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ چھوڑ کے آ جائیں. تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, یہ ماں کے لیے بھی نہیں ہے. صرف فرض نماز نہیں توڑ سکتے آپ, صرف نفل کا توڑ سکتے ہیں, وہ بھی کوئی ڈائر مطلب کنڈیشن ہو جیسے آپ کو پتا نہیں, ہو. یہ غلط کہتے ہیں, یہ غلط کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا کبھی کبھی اوور بورڈ ہو جاتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ غلط بات کی انہوں نے. کہ میرا سوال یہ ہے کہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں دستیاب ہوتی ہے یا ہم جو ریگولر کرتے ہیں ہم اس کا ایسنس لوز کر دیتے ہیں. جیسے نماز, اگر مجھے یاد ہے تو جب میں نے نماز سیکھی تھی تو تب نماز کے بعد ایک خوشی تھی, اور ابھی وہ نہیں رہی. یا لیٹس سپوز لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو روزے کا ایسنس اور ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو خاص طور پہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جتنے روزے سے ڈبل موویز کاپی کی جاتی ہیں کہ میں 2 موویز دیکھ کے تو جو ہے نا روزے گزاروں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنا یہ جو ایسنس ہے یہ لوز کیوں کرتے ہیں, اور اگر یہ لوز ہو گئے تو یہ اس کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اچھا, ویسے ہم نے اس سارے رمضان میں سو فار الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ریگولرلی دی ایسنس آف رمضان ڈسکس کر رہے ہیں. کہ ہم نے رمضان کو جب ایز اے ریچول سیلیبریٹ کیا, اور نماز کو بھی جب ایز اے ریچول سیلیبریٹ کیا, تو ہم نے اس کا ایسنس جو ہے وہ کھو دیا. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ میں اگر آج آپ سے کہوں کہ آپ اپنی پاسٹ لائف کو سوچیں, تصور کریں بچپن سے لے کے آج تک, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کب بچپن کے کون سے حصے میں اور لڑکپن کے کون سے حصے میں, اگر آپ 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں اپنی زندگی کو, دا بگننگ, دا مڈل اینڈ دی اینڈ, اب تک کا, تو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر حصے میں کہیں کبھی کبھار ایسا ہوا کہ آپ کو اپنی کسی بھی عبادت میں ایک سینس آف کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیل ہوئی. وہ چاہے کسی رینڈم نفلی نماز میں ہوئی, چاہے کسی
رمضان کے روزے میں ہوئی یا شبان کے کسی روزے میں یا جو بھی آپ نے کبھی نفلی روزہ رکھا اس میں ہو گئی, چاہے کبھی کسی چیریٹی ڈونیشن میں ہوئی, چاہے ماں باپ کی خدمت میں ہوئی, چاہے انسانیت کے لیے کچھ کیا آپ نے اس کے لیے ہوئی, اینی تھنگ وچ واز اے پارٹ آف از اے پارٹ آف یور ریلیجس بلیف, اس میں جب آپ نے اپنی زندگی میں جب وہ ایسنس فیل کیا وہ تب تھا جب آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیونڈ آبلیگیشن ہوئی. What do I mean by beyond obligation? ایک چیز ہوتی ہے میں فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کوئی کام کروں. اب اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس میں, پاکستان کی ملٹری میں, پاکستان کی گورنمنٹ جاب میں یا ایسی جاب میں جس میں آپ کو اپنی جان وقف کرنی ہو یا آن دا لائن لگانی ہو, اس میں اس میں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی ہوتی ہے. یور لائف از آن دا لائن, چاہے آپ سولجر ہیں یا آپ پولیس میں ہیں یا آپ ایسے کسی فورس میں ہیں جہاں پہ اپوزیشن میں جو بھی چیز آتی ہے آپ کی وہ آپ کو قتل کر سکتی ہے, آپ کو شہید کر سکتی ہے. تو اس میں دیکھیں کتنے کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. یا اگر تو میں وہ پیشن کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے وہ ہر دن اس وردی کا ہر دن جو ہے وہ ایک سینس آف اچیومنٹ دے گا, ایک سینس آف سبمیشن ٹو دا لارڈ دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے آ چکا ہوں, اب میری جان کل جائے آج جائے میں تو بک چکا ہوں. اور اگر میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے, ذمہ داری سمجھ کے, یعنی ایک فورس چیز سمجھ کے وہ وردی پہنوں گا تو میں چاہے وہ ملٹری کا سولجر ہوں یا پولیس والا ہوں, میری وردی اور میرا جسم, میری روح آپس میں جڑ نہیں رہے ہوں گے. یعنی وہ مجھے بوجھ لگ رہی ہوگی میری وردی بھی, وہ شرٹ بھی مجھے ایک بھاری سا وزن لگ رہی ہوگی, کیونکہ وہ میں نے اپنے اوپر زبردستی ڈالی ہوئی ہے, میں اس کو فیل نہیں کر رہا. میں نے پچھلی ایک دو پوڈ کاسٹ میں کہیں ذکر کیا تھا اپنے بڑے بھائی کا, تو میرا بڑے بھائی بچپن سے فائٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں تھے تو وہ پوسٹر بھی F-16 کے لے کے آئے گا, وہ ٹوائز میں بھی جہاز فائٹر پائلٹ ڈھونڈے گا, وہ ٹی وی پہ اچانک سے چینل چینج کرتے ہوئے کہیں پہ ایئر فورس کی کوئی چیز آئے گی تو وہ رک جائے گا, سکتا ستاری ہو جائے گا اس کو. وہ ایک اس کے اوپر اس کا پیشن دکھتا تھا اس کے چہرے پہ, اس کا ڈیزائر, ہی ہیڈ بیکم ہز ڈیزائر. یعنی یہ بڑی ایویڈنٹ سی بات آپ دیکھیں گے اپنے بچپن کا. میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ اگر آپ پاس میں دیکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کب کب آپ کے پیشن نے آپ کو ڈرائیو کیا اور کب کب آپ کی ڈیوٹیز انفورس ہو کے آپ کو ڈرائیو کرتی رہی. یعنی میں پیشن کے حوالے کرتا ہوں, اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں, اور جو فورس ہوتی ہے چیز وہ مجھے کھینچ کے لے کے جاتی ہے اس چیز میں, اس میں میں زبردستی جا رہا ہوتا ہوں, میں انسلیوڈ ہوتا ہوں. اسی طرح نماز ہے یا روزہ ہے, جب تک کہ آپ کا پیشن نہیں بن جاتا کہ یہ وہ ڈورز ہیں جن کو کھول کے میں اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی کے اس کلاؤڈ میں داخل ہو جاتا ہوں. یہ وہ پورٹل ہے, ڈائمینشن ہے کہ جس میں پھر میں نہیں رہتا, میں رب کا سلیو, رب کا خادم, رب کا, یعنی میں I enter into my passion when I stand before the Lord on my musalla. تو وہ نماز جو ہے وہ نماز ہے مومن کی معراج. یا وہ شخص مومن ہے جو اپنی سبمیشن کو اپنا پیشن بنا کے چلتا ہے. جو ڈنڈے کے طور پہ پولیس والا بھی ہے نا وہ ٹھیک ڈیوٹی نہیں کر رہا, وہ جو ڈنڈے کے طور پہ مولوی بھی ہے نا وہ ٹھیک مولوی نہیں. یہ بیچ میں کامنٹ ہے وہ میں وہ فیسنیشن بھی نہیں طرف سے. جی دیکھیں کتنی کریزی بات ہے کہ مولا علی نے کہا تھا, اور اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب میں نے پہلی دفعہ سنی تو I was too young to grasp the meaning of it, but اس کا افیکٹ میرے پہ ایک ایسا آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. So he knows that جب میں نماز کے لیے کھڑا رہوں تو میں ڈائریکٹ اللہ میاں کے سامنے, اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ and he knows کہ جب میں نے ڈائلاگ کا ایک پارٹ ڈیلیور کر دیا تو مجھے ایک کریو ہونی چاہیے مجھے ان کے رسپانس سننے کی بھی. آپ نے بھی ایک کوشچن کیا تو آپ انتظار میں ہیں کہ میں اس کوشچن کا جواب دوں گا. یہ ہیومن نیچر ہے کہ اس نے ایکسپیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میرے سوال کا جواب آئے. اگر میں سوال کر رہا ہوں,
اب وہ سوال آپ رب سے کر رہے ہیں یا آپ بڑے سے کر رہے ہیں, چھوٹے سے کر رہے ہیں, ٹیچر سے کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سے کر رہے ہیں, آپ کا سوال جواب کی ڈیمانڈ لے کے پیدا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے کچھ سوال کر دیا تو اس کا جواب لینے کا میکنزم مجھے قرآن پاک کھولنے سے اگر ملتا ہے, اور میں نے اتنا پکا ارادہ رکھا جیسے مولا علی کہہ رہے ہیں, جیسے کہ میں اپنے اوپر یہ تعریف کر لوں کہ میں ڈائلاگ کرنے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں ایک دفعہ مجھے ڈر جانا چاہیے, نماز کے لیے مجھے ڈر جانا چاہیے. جسٹ لائک آئی وڈ بی اے بٹ کیئرفل بفور مائی فادر, کہ یار میں اپنے ڈیڈی سے بات کرنے جا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تمیز, طریقہ, حلیہ, حالت, یعنی میں سگریٹ منہ میں ڈال کے اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا. مجھے یہ تک پتا ہے کہ میں نے ان کے سامنے بال بھی سیٹ کرنے ہیں, شکل بھی ٹھیک رکھنی ہے, کپڑے بھی صحیح طرح پہننے, اور عزت احترام سے آ کے کہنا ہے کہ ڈیڈی مجھے آپ سے ایک کوسچن پوچھنا. اور اگر ڈیڈی کا موڈ نہیں ہے اس ٹائم سوال کا جواب دینے کا تو مجھے خاموشی سے گزر جانا کہ جب وہ جواب دینا چاہیں گے میں جواب دوں. اتنی رسپیکٹ مجھے اپنے والد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے, یا اپنے کسی بڑے سے گفتگو کرتے ہیں. اپنے ٹیچر کے سامنے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے جب ان کا لیکچر ہوگا, بیچ میں ہمارے کچھ کوسچن ہے تو ہم ہاتھ کھڑا کریں گے, سر ایک کوسچن. یعنی ہمیں وہ تمام نارمز ہمارے اندر انکلکیٹڈ ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنا سوال سامنے رکھا. نماز کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایسے ہی مسجدوں میں بھی, مسلمانوں میں بھی ایسے ہی جب جاتے ہیں اللہ اکبر کیا اور بس گزر گئے, سلام پھیرا نکل گئے. ہمارا ایک سیکنڈ کا جو فیئر فیکٹر ہے نا وہ آ جانا چاہیے مسئلے پہ جانے سے پہلے کہ اوکے آئی ایم اباؤٹ ٹو گو بفور دا مائٹیسٹ, دا گریٹسٹ, دی اونلی بینگ, دا کریٹر ہمسیلف, اینڈ آئی ایم سپوز ٹو مائی میک لٹل بینگ. میں وہ گناہگار جو ان کو ٹرانسپیرنٹلی نظر آ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہے. میں اپنے سارے گناہ اور اپنے کرتوت, اپنے ثواب, اپنے نیکیاں, سب کچھ اچھائیاں برائیاں ایسے لے کے جب مسئلے پہ کھڑا ہو رہا ہوں تو مجھے ڈرنا واجب ہے میرے لیے. میرے لیے میدان حشر ہے وہ. میں اتنا ہی ڈرنا ڈرپوک ہونا چاہیے اس ٹائم, یعنی کیفیت میں ہونا چاہیے مجھے اس کیفیت میں جیسے مرتے ہوئے قبر میں جانے کے لیے یا حشر میں کھڑے ہوتے ہوئے, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں. لیکن ہم یہ سوچ کے نماز پڑھتے ہیں, کیا ہمارے خیال میں یہ آتی ہے بات؟ نہیں آتی. ہم نے اتنا اس کو ریچولی کیا دور گران ہو گیا, چلو دور پڑھو, سے گران ہو گیا اثر پڑھو جائے. ہم اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے, ہم یہ وہ وردی ہے جو زبردستی ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے. جس وقت ہم نے اس کو ایئر فورس کا پیشن بنا کے پائلٹ بننے کے لیے کر لیا, یا سولجر کا پیشن بنا کے سولجر بننے کے لیے کر دیا, یا ڈاکٹر کا پیشن بنا کے ڈاکٹر بننے کے لیے کر لیا, اس وقت آپ کہیں گے کہ نماز کا ایسنس آپ کو آ گیا. اس وقت آپ کہیں گے کہ روزے کا ایسنس آپ کو آ گیا, یا کسی ایسی عبادت کا ایسنس آیا. کیونکہ اس وقت آپ ہر ایک سیکنڈ جو اس عبادت میں گزارا ہے نا اس کو آپ اکاؤنٹڈ فور کر رہے ہوں گے. یعنی مجھے یاد ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو جو کامن کوسچن مولوی صاحب سے ہم پوچھا کرتے تھے, ہم کہتے تھے مولوی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے ذہن میں دنیا کے خیالات موجود ہوتے ہیں کہ میرا ایگزام ہے, یا میں نے کل پیپر دینا ہے, تو یا میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا, یا ہوم ورک کرنا ہے, یا میں نے گھر کا کوئی کام ہے وہ کرنا ہے, یا میرا کچھ یا کام کاروبار یا نوکری یا کچھ وہ ذہن میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حشر کے میدان میں تو کھڑے نہیں ہو رہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو رہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ کو ایک چیز یاد ہونی چاہیے کہ میرے اس فرشتے نے کیا کچھ لکھ دیا ہوا ہے, وہ میں سامنے لے کے کھڑا ہو رہا ہوں. اس ٹائم امید یہ کروں گا کہ میں رکوع میں جاؤں گا تو اس میں سے کچھ جھٹ جائیں گے, کچھ وہ فرشتہ کہے گا اس لیے رکوع میں چلا گیا, اس کے میں نے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے جتنا, ہر افسر کے کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں, ہر افسر کی سائننگ اتھارٹی میں کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں, تو کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ اس افسر کو جو اس جہاں کا فرشتہ ہے اس میں کئی چیزیں سائن آف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں. تو جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ فرشتہ کہتا ہے میں نے اپنے جورسڈکشن کے فلاں فلاں گناہ اس کے کہیں پہ گرا دیے. پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں نے یہ بھی گناہ گرا دیا. پھر جو ادھر کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے جورسڈکشن کے 3 نیکیاں فالتو کر دیں کہ اس سجدے میں جو مجھے فیل آئی ہے نا وہ کل والے سجدے سے زیادہ تھی, اس کی میں نے تھوڑے 3 ڈگری زیادہ لکھ دی, یا اس قیام میں جب وہ کھڑا تھا تو وہ فیئر مجھے فیل ہوا تھا, میں نے 4 باتیں فالتو لکھ دی ہیں اس کے ہاتھ میں. تو یہ 2 کرندے جو اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, پرٹیکولرلی اس وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ تب وہ اپنے باس کے سامنے ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہیں ہمارے. ابھی تو وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں سو لکھ رہے ہیں, مسئلے پہ جب آتے ہیں تب آپ نے کچھ چیزیں شٹ آف کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں آپ کی معاف کرنی ہے, کئی چیزیں فوری طور پہ ایڈ کرنی ہے اس نیکی کی اس عبادت کے اجر میں. تو وہ بڑا کروشل ٹائم ہونا چاہیے. اس ٹائم جس دن آپ کو فیل ہو جائے گا نا کہ ادھر کا فرشتہ بھی آپ کے ساتھ جماعت کا حصہ ہے, اس جماعت کا جس میں آپ اکیلے کھڑے اور ادھر کا فرشتہ بھی, تو آپ کہیں گے اوکے
اتنی تو آپ کی نیچرل قرت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ ان دونوں کو تو آواز جانی چاہیے، اور اب میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ان کی یہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں خراب ہو جائے گی، میری جماعت میں پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ ایسا کوئی تصور کیے، ایک ہائپوتھیسس دے رہا ہوں میں، ایسا کہیں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے جو میں نے اخذ کیا ہوا ہے یہ وہ میں آپ کو بتا کہ میں جب یہ سوچ کے نماز پڑھنے جاتا ہوں کہ اوکے یو نو وٹ دیز ٹو آر ڈائریکٹ ود افیکٹنگ آف مائی پریئر، اس لیے میں نے ہلکی سی کوئی غلطی کی نماز میں کوتاہی برتی تو ان کی نماز خراب ہو جائے گی. تو اس وقت آپ کسی اور فیز میں ہوں گے، آپ کہیں گے اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اب جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا نماز کے بعد دعا کے لیے تو میں دعا سے زیادہ کچھ ایسے سوال پوچھوں گا اللہ تعالیٰ سے جن کے جواب میں نماز سے اٹھ کے قرآن پاک میں ڈھونڈ سکتا ہوں، کیونکہ ان کا جواب مولا علی کے بقول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مجھے دے چکے ہیں. اب وہ سوال کیا ہے، وہ جواب کیا ہے، آف کورس وہ ویری کلیئر. آئی بلیو کہ اس طرح سے آپ اپنا ایسنس ریوائیو کر سکتے ہیں. ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اوپر عبادت کو اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے ایک کر دیتے ہیں، وہ میں اکثر فارسی کی امیر خسرو کی ایک ربائی سنایا کرتا ہوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا تو میں بن گئی، میں باڈی بن گیا تو سول بن گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں تو کوئی اور، میں سیپریٹ ہوں تو سیپریٹ ہوں. ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اسپرچل فیلنگ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک نہیں کر لیتے، تب تک ہم یہ تصوف اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. جس چیز کو شریعت واجب کر دیتی ہے اس کو تصوف ہائی لائٹ کرتا ہے. جس چیز کو اوپر شریعت طریقت بتاتی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، اس چیز کو تصوف فلسفی بتاتا ہے کہ یہ ہے کیا اس کے پیچھے. تصوف از دا فلسفی آف شریعت. تصوف اس نماز کا کی روح ہے کہ میں رب کے سرکار میں جب سامنے آ گیا ہوں تو میں بچ گیا ہوں، اس کے قدموں میں سجدہ کر دیا رب کے، میں رب کی محبت میں ڈوب گیا، میں رب کا ہو گیا. مجھے کچھ جگا کے اٹھائے سجدے سے کہ اٹھ بھائی کہاں ہے تو، میں تو ڈوب چکا ہوں، میں تو یونائٹ ہو چکا ہوں، ری یونائٹ ہو چکا ہوں اس ایگزسٹنس کے ساتھ جس ایگزسٹنس نے مجھے پیدا کیا. سم تھنگ لائک دس. بہت شاعرانہ ہو گئی بات، بہت فلسفانہ ہو گئی. جزاک اللہ. تو میرا سوال ایک اور پرسپیکٹو سے بھی تھا. نارمل ہوتا یہ ہے کہ جس کام کو ہم ریگولر کرتے ہیں نا، تو وہ ہمارے مائنڈ میں وہ روٹین بن جاتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا سب کانشیسلی کرنے لگ جاتے ہیں، بیٹ اے ڈرائیونگ اور بیٹ اے پریئر. تو اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ جیسے ہم ڈرائیونگ پہلی دفعہ کرتے ہیں تو ہم بڑے دھیان سے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے ہو گئے تو بس پھر ہمارا دماغ ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے اور ہمارے سارے اعضاء جو ہے نا وہ ان کو اس کو لے کے نہیں، لیکن فیل کی. میں بلیو، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% بات کی آپ نے. کئی دفعہ آپ ڈرائیو کرتے کرتے گھر پہنچ جاتے ہیں، دفتر پہنچ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں کہاں سے گزر کے آیا ہوں. آپ سب کانشیسلی ڈرائیو کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عبادت ایک کانشیس اسٹیٹ آف ایفرٹ ہے جو ڈیورنگ دا پروسیس آف دا عبادت وہ اپنی کانشیسنیس سے بیونڈ ہو جاتی ہے. یعنی میں مسئلے پہ کانشیسلی پہنچوں گا، اس کے بعد مجھے کانشیسنیس رہے گی نہیں کہ میں کہاں ہوں. یہ نہ ہو کہ میں اس کو یعنی میں اس جو لوزنگ مائی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ پروسیس آف عبادت ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اس دوران کام کی طرف دھیان ہے، میں نماز بھی پڑھ کے آ گیا، مجھے پتہ بھی چلا کہ میں نے آیت بھی پوری پڑھی تھی، سورت بھی پوری پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. یہ والی چیز نہ ہو کیونکہ میری توجہ دنیا پہ تھی. یہ ہو کہ میں نماز میں اتنا لوز ہو جاؤں کہ مجھے یہ نہ یاد رہے کہ کتنے گھنٹے میں مسئلے پہ رہ گیا، دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، میرے کام کاج کا کیا بنا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن میں نماز میں میں گم ہو گیا. وہ کیا بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں، جو لیلا اور مجنو کے بارے میں، کیش مجنو کی محبت میں بھاگے جا رہا ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے دیر ہو جاتی ہے، اس کو ملنے کے بھاگے جا رہا ہوتا ہے، تو جنگل سے گزرتا ہے تو وہاں پہ ایک آدمی نماز پڑھا، وہ بے دھیانی میں اس کے آگے سے گزر جاتا ہے تو نمازی اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بیوقوف آدمی تمہیں پتہ چلا تم نے کیا کیا، تم نے میری نماز توڑ دی. تو وہ کہتا ہے وہ یار تمہیں نماز میں یہ پتا تھا کہ میں تمہارے آگے سے گزر گیا ہوں، مجھے لیلا سے محبت میں نہیں پتا چلا کہ میں نمازی کی نماز توڑ گیا ہوں. یہ کتنا ڈفرنس آ گیا. تو یعنی آپ یو ہیو ٹو لوز یور سیلف in the process of عبادت، not in the process of دنیا کی آپ عبادت کب روٹین میں کر گئے، آپ کو گاڑی کی طرح چلا، کب گھر پہنچے آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ نہیں، it's the other way around. You're right. آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، بڑا کی پوائنٹ ڈسکس کیا. لیلا اور مجنو مسلمان تھے، جی مسلمان تھے، کیش مسلمان تھا اور لیلا جی مسلمان. اگر کیش مسلمان تھا تو لیلا اس کی محبت میں مسلمان تھی، اور اگر لیلا مسلمان تھی تو کیش اس کی محبت میں مسلمان. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. ابھی تو خیر مجھے یہاں پہ اتفاق نہیں ہوا کبھی تراویح پڑھنے کا، مسجد میں گھر میں پڑھتے ہیں. میں نے پاکستان میں یہ چیز بہت فیل کی ہے، خاص طور پہ جو آپ کی یہ سری نمازیں ہیں نا، اس میں یقین کریں امام صاحب اتنا آپ کو وقت ہی نہیں دیتے کہ آپ اپنی جو ہے الحمد شریف و صدق صورت پڑھ لیں. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یار
یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب ہم گھر سے نماز پڑھنے آئے ہیں اور نماز میں نماز کا ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو مطلب اس میں خوشی خضو کہاں سے آئے گا؟ اور دوسرا ڈیل آف سین اور ڈیل آف ان سین، لوگ اس کو بہت ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اس کو آپ نے پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. اب اس کے لوگ اس کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں جی آپ کا محبوب اور محبت اور یہ محبوب کو آپ نے سمجھو دیکھا ہوتا ہے سب سے پہلے، تو اس کو ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج آپ بڑے صوفیانہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آج آپ کے سارے سوال بڑے صوفیانہ سے سوال. مثلاً ادھر 12 بجے لائٹ چلی جاتی ہے، وہ 2:30 بجے آتی ہے، آج گئی نہیں، تو اس کے ساتھ انٹرنیٹ آف ہو جاتا ہے ادھر. میں نے سمجھا آپ کو کوئی روک چھوک تو نہیں لگ گیا کہیں، کیونکہ آپ کے آج سارے سوال روگیوں والے ہیں. نہیں سر، یہ کنفیوژن رہی ہے بڑا سا مجھے کہ یار ڈیل آف تنظیم کو آپ ریلیٹ کیسے کر لیتے ہیں، مطلب یہ تو سمجھ سے بات چیز. اگر ہریرا آپ موجود ہیں کانورسیشن میں؟ جی ضریاب بھائی، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. آپ نے غور کیا آج ہمارے عبداللہ بھائی جو ہے وہ روگیوں والے سوال کر رہے ہیں. لیکن بڑے انٹرسٹنگ سوال ہے، میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں اچھی بات ہے ہریرا بھی موجود ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب آپ ریگولرلی موجود ہوتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے ہبا موجود ہے، ہبا کو میں ڈسکشن میں لے آتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے ہریرا موجود ہے یا عبداللہ موجود ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے اس طرح سے ڈسکشن کرتے ہیں. تو جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا عبداللہ، سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا ٹرم آپ نے خاص بڑے مزے کی یوز کی ہے سیکنڈ پارٹ آف دا کوسچن میں، ان سین کی. مائک آپ کا میوٹ ہے. ڈیل آف سین اور ڈیل آف ان سین کو ہم ریلیٹ کیسے ڈیل کرتے آف سین اور ڈیل آف ان سین. ڈیل آف سین اور ڈیل آف ان سین جو رب کی معرفت ہے، یہ تو پھر دو ہی طریقے ہیں اس کے. جیسے آپ نے پہلے پارٹ آف دا کوسچن میں کہا نا کہ انسان جب کسی چیز کو اپنے پریکٹس کا حصہ بنا لیتا ہے، جی ایک تو وہ طریقہ ہے کہ کیے جائیں اچانک سے ایک دن آپ کے اوپر عیاں ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ میں کروں کیوں جب تک کہ مجھے معرفت نہ ہو. میں جو بھی کروں گا وہ زبردستی کا ہوگا، وہ مجھے اس کا چارم ہی نہیں آئے گا. رائٹ. معرفت جو ہے وہ بڑا سخت پروسیس ہے. یعنی وہ ایسے نہیں کہ ون فائن ڈے آپ کو معرفت آ گئی رب کی، یا پہچان لیا آپ نے خود کو اور خود میں اپنے کریٹر کو. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا پیس آف آرٹ دیکھیں نا آپ، یعنی آپ کسی کا شعر، غالب کا کوئی شعر پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اس غالب کے اس پیس میں، اس غزل میں، اس نظم میں، اس شعر میں غالب کی جھلک آتی ہے، کریٹر کی خوشبو آتی ہے اس کی کریشن میں سے. اگر کریٹر کی خوشبو نہیں آ رہی کریشن میں سے تو اس کا مطلب ہے اس پرٹیکولر ٹائم میں اس شاعر نے یا اس مصور نے اس اپنے پیس میں، اس پیس آف آرٹ ہے وہ، یا وہ پیس آف غزل ہے، یا کچھ بھی اس کی تخلیق ہے، وہ اس میں اس نے وہ جان نہیں ڈالی. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ کئی آتھرس کو پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کتاب کا مزہ نہیں آیا، اس شاعر کا شعر کا مزہ نہیں آیا، اس تصویر کو دیکھ رہا ہوں میں، اس میں ڈھونڈ رہا ہوں میں، کوئی لائف نہیں ہے اس پینٹنگ میں، یا اس پورٹریٹ میں، یا اس لینڈسکیپ میں، یا اس پیس آف آرٹ میں وہ جان نہیں آئی جس میں وہ آتھر، جس میں وہ کریٹر کی جھلک آئے. آپ کے اندر جس دن، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہے، دیکھ کے کیسے پتہ چلتا ہے کوئی شخص مومن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جو مفہوم ہے اس کا، کہ جس شخص کو دیکھ کے رب سے محبت ہو جائے، رب کا احساس ہو، اس کی گفتگو سے، اس سے مل کے رب سے ملنے کا شوق بنے آپ کو کہ آپ کا رب کون ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، وہ شخص جنتی ہوتا ہے، وہ شخص مومن ہوتا ہے. اور جس شخص سے ملنے کے بعد آپ کو اس کے رب سے نفرت ہو جائے یا نہ ملنے کا دل کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے عقیدے کے اپوزٹ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے میرے کریٹر کی معرفت اپنی آپ کو ایکسپلور کرنے سے ملے گی. اب دیکھیں آج میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ ساری گفتگو صوفیانہ کر رہے ہیں. تصوف کیا کہتا ہے کہ ہم اتنی خوبصورت کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اپنا ایک ایک ایٹم، ایک ایک مالیکیول، ایک ایک آرگن، ایک ایک ایسپیکٹ آف آور باڈی ہم سائنس کے سامنے، سائنس کی لیب میں رکھ کے اس کے اوپر ریسرچ شروع کریں تو ہم اش کر اٹھیں، واہ واہ کر اٹھیں، سبحان اللہ کر اٹھیں. ہم کہیں یہ کیا کریشن بنائی ہے، یہ جس نے یہ کریشن بنائی ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا گریٹ ان ٹرمز آف میگنیٹیوڈ ہوگا، جس نے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ. ایک پینٹنگ میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں نا قریب سے تو آپ اس کی ڈیٹیلز کے اوپر کہتے ہیں یار اس مصور نے اس میں کتنی مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ اتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے.
इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के एटम से लेके सेल्स से लेके और उस सेल्स की सारी यूनिटी को एक खूबसूरत सी शेप दे के इतना बड़ा मास्टरपीस बनाया कि साइंस हजारों साल भी लगा देगी तो उसकी इंट्रिकेसीज, उसकी डिटेल्स को एक्सेस तक नहीं कर सकती। आप यहां तक सोचें कि साइंस कहती है कि इंसान ने अपना दिमाग खाली अभी लेस देन 2% यूज किया है। तो अगर लेस देन 2% दिमाग यूज करने के काबिल हुआ है इंसान और 98% ऑफ दिमाग इज येट टू बी यूटिलाइज, इट मींस कि जब वो 100% यूटिलाइज होगा तब वो बॉडी को एनालाइज कर सकेगा कि बॉडी क्या है। तो अभी तक के 2000 साल पोस्ट ईसा अलैहिस्सलाम और 1400 साल पोस्ट हिजरत हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। हम गॉड की मार्फत की बातें कर रहे हैं, यानी हम गॉड को एक्सप्लोर करेंगे, गॉड को पहचानेंगे। हम अपनी जात नहीं पहचानने के काबिल हुए 2% दिमाग यूज करके, तो हम उस 2% में गॉड को कैसे डिफाइन या एक्सप्लेन या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, तसव्वुफ क्या कहता है, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अपने अंदर मौजूद, जैसे मैं कह रहा था कि मुसव्विर की पीस ऑफ आर्ट में उसकी मुसव्विर की खूबसूरती झलकती है, हम अपने अंदर डूब के उस क्रिएटर की क्रिएशन की खूबसूरती पे ही क्रिएटर पे वक्फ हो जाए कि तूने ये क्या बना दिया मौला, ये क्या किया, ये कैसे किया। मैं तो इस चीज पे कुर्बान, मैं सर झुकाने, यानी मौला अली कहते हैं कि मैं इसलिए अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं इसलिए इबादत करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो इबादत के काबिल है। यानी तसव्वुफ के किस लेवल पे है मौला अली कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्रिएटर को मैं जब अपनी क्रिएशन की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करता हूँ तो सर झुक जाता है मेरा क्रिएटर के सामने कि ये तूने क्या क्रिएट कर दिया, ये कैसा मास्टरपीस बनाया आपने। अभी मैं इस मास्टरपीस की एक्सप्लोरेशन में आपके चरणों में फिदा हो गया हूं, तो जब मैं आपकी मार्फत के फेज को एक्टिवेट करने की कोशिश करने के काबिल हुआ कभी, तो मैं तो फौत हो जाऊंगा, मैं तो वो सहार ही नहीं सकूंगा, मैं तो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं किया। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आई वांट टू सी यू, तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं तुम कैसे देख सकते हो मुझे, तुम कैसे कंटेन करोगे, तुम्हारी ये आंखें कैसे इतनी बड़ी माइट को, यानी मैं इतने से कंटेनर में इतनी बड़ी दुनिया कैसे डाल सकता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि मुझे पाकिस्तान जो है इस मुट्ठी में चाहिए, तो आप कहेंगे यार तुम कैसे गुफ्तगू कर रहे हो, मुट्ठी में पाकिस्तान कैसे आ सकता है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। अब आप कैसे समझाएंगे एक बच्चे को, बच्चा आपसे कहता है पापा या अंकल या सर टीचर मुझे एक क्रिस्टल बॉल, स्नो बॉल के अंदर मुझे इस्लामाबाद का पूरा शहर चाहिए जिसमें सब कुछ हो, बंदे भी हो, तो आप कहेंगे यार ये कैसी बात की आपने, ये कैसे आएगा। इसी तरह इंसान कैसे तसव्वुर करेगा कि उसके छोटे से दिमाग में, छोटे से दिल में, छोटे से सोच में इतने बड़े रब की मार्फत भी आ सकती है, ये आ ही नहीं सकती। और अगर आ सकती है, अगर आ सकती होती और आई है कभी, तो वो जितनी जिसके नसीब में जो कुछ आई है वो उसमें कुर्बान हो गया रब के सामने, वो उसमें रब का, वो कोई ऐसे घूमना शुरू कर दिया, किसी ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए, कोई पागल हो गया है, कोई फौत हो गया, कोई मलंग हो गया, किसी को पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने कि जो पागलों वाली हरकतें कर रहा था। जिसको जितनी चीज उसके कंटेनर के साइज पे मिली, यानी मैंने 250 ml को भी फिल कर दिया ना, तो 250 ml का बर्तन जो है वो आउट हो गया, आउट ऑफ इट्स माइंड चला गया। अब किसी का 250 ml का दिमाग है तो किसी का 1000 ml का दिमाग है, तो वो जिसके जितने दिमाग थे, दिल थे, कंटेनर थे, उसमें उतना मार्फत बसी, और वो उसकी मोहब्बत में पागल हो गया, कैस बन गया, मजनू बन गया, किसी की नमाज तोड़ के निकल गया, तो किसी का क्या, वो आउट हो गया। और नमाजी उसको कह रहा है, तू सामने से गुजरा है, तूने मेरी नमाज तोड़ दी। वो कह रहा है यार तुझे नमाज में भी पता है मैं तेरे आगे से गुजर गया, मुझे मोहब्बत में नहीं पता चला मैं किसी की नमाज तोड़ गया। तो ये रोज की प्रैक्टिस एक तरीका है, और जो मार्फत है वो मार्फत हासिल करने के लिए, रब की मार्फत की तरफ डायरेक्शन में जाने के लिए, सूफी ये कहता है, तसव्वुफ ये कहता है कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े जिंदगी, sink in within your own heart and explore the creator in the creation that you are given with। हर शख्स को अल्लाह ताला ने अपना एक मास्टरपीस पकड़ा दिया कि इसको एक्सप्लोर करो तो मैं मिल जाऊंगा, मेरी मार्फत मिल जाएगी। कर दूं, मौला अली के पाँव में एक दफा लोहे की कोई बारीक सी चीज पाँव में चली गई थी। तो मौला अली की बॉडी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतनी हार्ड बॉडी थी कि वो लोहे की जो बारीक सी कोई क्या कहते हैं उसको, तार सी थी, वो निकल नहीं सकती थी। मौला अली के बारे में ये तक कहा जाता है कि उनकी बॉडी पे तीर और तलवार उस तरह से एक्ट नहीं करते थे जैसे आम इंसान के करते थे, यानी इट वाज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट हिज बॉडी इवन विद डिलिबरेट एफर्ट, चाहे आपके हाथ में तीर हो या तलवार। तो जब वो पाँव से निकलती नहीं थी
تو مولا علی نے پھر کہا تھا بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام سے کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میری باڈی اتنی نرم ہو جائے گی، جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو جب میں سجدے میں جاؤں تو وہ نکال لینا. تو یہی بات جب فلرش ہو گئی اور سب کو پتہ چلنا شروع ہو گئی کیسے ہوتا ہے، تو عبد الرحمان بن ملجم نے عین اس وقت وار کیا جب ان سے دیکھا کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں سے اٹھے ہی تھے تو وار کیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس ٹائم وار جو ہے وہ اثر کر جائے گا، ورنہ تو ان پہ تیر تلوار ہی اثر نہیں کرتے تھے. اسی لیے میرے اختلافات ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو پروفائلنگ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں یا امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ عام لوگ نہیں تھے جن پہ تیر تلوار اثر کرتے، جب تک کہ یہ سبمٹ نہیں کر دیتے تھے کہ اب مارو، اب ہم آئے شہادت کی نیت سے، ورنہ ان کے اوپر تیر تلوار نہیں چلتے تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں سے گزرتے تھے ادھر سے شیطان رستہ بدل دیتا تھا. امیجن کریں یہ عام ہستیاں نہیں تھی جن کو ہم اتنے آرام سے ڈسکس کر لیتے ہیں، جن کے ریفرنسز دے دیتے ہیں. آپ جس تصور کر سکتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ رستہ اپنا چینج کر کے بھاگ جائے ایسے، وہ یہ these were not normal human beings, they were supermen of their time. یہ جو نیچے کہتا ہے نا اوبر منچ سپرمین، یا جو برکسن کہتا ہے سپر ہیومن، یا اقبال کہتے ہیں مرد مومن، یہ وہ تین اینٹیز میں نے آپ کو بتائی اور بھی بہت سے فلاسفر نے جن کا ذکر کیا، یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ مارول نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے سپر مین اسپائڈر مین، یہ ایکچولی انہوں نے کچھ بندوں سے ہسٹری سے یہ چیزیں نکول کے اس کو فکشن میں ڈال کے تو ان کو کریٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی آپ ہندو مذہب کی کتب اٹھا لیں، چاہے وہ رامائن ہو یا مہا بھارت ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھگوان جو ہیں وہ اڑتے تھے، باقاعدہ طاقت رکھتے تھے، یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ معجزات کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ کریچرز تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی یعنی باڈیز کو اپنے فزیکل ریلم کو اسپرچل ریلم کے ساتھ ایسے ٹیون کر لیا تھا کہ جب چاہتے تھے یہ ایسے ڈائمینشن انٹر ڈائمینشن ٹریول کرتے تھے. یہ اور کسی پوڈ کاسٹ کی گفتگو ہے، مجھے دجال والی پوڈ کاسٹ ہے اس کی گفتگو ہے، ٹائم ٹریول والی پوڈ کاسٹ ہے اس کی گفتگو ہے، اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اوبر منچ کیا ہوتا ہے، سپر ہیومن کیا ہوتا ہے، مرد مومن کیا ہوتا ہے. یہ فلاسفرز ایسے ہی نہیں، یہ اتنی کتابیں لکھتے اس پہ. یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے بدر میں، تو بدر ہم جیتے تھے. یہ سپر مین ایگزسٹ کرتے تھے تو مکہ فتح ہوا تھا. یہ سپر مین اللہ تعالیٰ کے نبی نے آقا علیہ السلام نے دعاؤں سے مانگے ہوئے تھے اور پرورش سے جنریٹ کیے ہوئے تھے. یہ عام لوگ نہیں تھے. اس لیے ان کی نمازوں میں اور ان کی نان نمازوں میں ڈفرنس یہ تھا کہ یہ جب پریکٹیکل لائف میں اترتے تھے تو دے ور ایکچولی سپر مین واکنگ ان دی اسٹریٹس، اور جب یہ نماز میں آتے تھے تو یہ اللہ کے سامنے اپنی ساری سپر چیزیں چھوڑ کے اس کے غلام بن کے بچ جاتے تھے. تو یہ اتنا زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا تھا ان کی نان نماز لائف کا اور ان کی نماز والی لائف کا، کہ یہ ایکچوئل میں کسی میٹل کو، کسی سپر الوائے کو میلٹ ہوتے دیکھتے تھے جب یہ نماز میں آ جاتے تھے کہ یار یہ اتنے سافٹ بھی ہو سکتے ہیں، اتنا بھی بچ جاتے ہیں. ایسی کیا چیز ہے جو بچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے سامنے بچتے ہیں، اور یہ کسی چیز کے سامنے جھک نہیں سکتے، کٹ نہیں سکتے، مر نہیں سکتے. یہ جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آتے جب تک یہ جھکتے نہیں. یہ اس لیول کے سپر مین تھے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جن کا آپ ریفرنسز لے رہے ہیں. جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ پوائنٹ دیٹ یو ریزڈ. ساتھ ایک کوشچن اور لیتے ہیں. How to check or test our work skills and our prayer on the basis of mathematics. یہ ثاقب خان کہہ رہے ہیں with reference to our religion, ethics and mathematics والی بات. Work skills and our prayers. Work اور skills تو بہت سمپل ہے کہ آپ کی میتھمیٹکس، آپ کے آورز، پروڈکٹیو آورز میں آپ نے 9 سے 5 کی نوکری میں کتنے گھنٹے پروڈکٹیو دیے تو آپ نے کتنی نوکری حلال کی، کتنی روزی حلال کی. یعنی اگر میں 1 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے رہا ہوں، 8 گھنٹے نوکری کرنے کے اور 5 دن میں نے نوکری کرنی ہے، تو ان میں سے کتنے پروڈکٹیو آورز کی مجھے 1 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے. یہ مجھے اپنے سی ایف او سے جا کے پوچھنا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پروڈکٹیو آورز آپ کے اگر 8 میں سے 4 بھی ہوں تو ہم آپ کو 8 گھنٹے کی سیلری دیں گے، تو پھر آپ کے پاس کسی لیول پہ چھوٹ ہے. اگر وہ کہتے ہیں آپ نے 8 کے 8 گھنٹے کی نوکری کرنی ہے، 8 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی کا 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے 8 گھنٹے پروڈکٹیوٹی کرنی ہے تو آپ کا 1 لاکھ روپے جو ہے حلال ہوا. اور اسی کو آپ اپلائی کر دیں نماز کے اوپر. ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، خضوع خشوع جسے کہتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں اس میتھمیٹیکل فارمولے پہ فال ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے اجر، اس کی نیکیاں اور اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ پہ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 پڑھ کے بھی آپ کی اگر 1 نماز پوری ہوئی ہے تو آپ کو 4 نمازیں قضا ہیں. لاجیکلی، فلسافیکلی میں فجر پڑھ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا آ کے اور مجھے کمی سی فیل ہو رہی ہے کہ میری کوئی فجر میں کوئی مزہ نہیں آیا مجھے، تو میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے بعد دوبارہ فجر پڑھوں گا. میں آپ کی اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے تو وہ محفل دنیا کی سب سے خوبصورت محفل تھی جس میں آقا علیہ السلام بیٹھے تھے. اس سے بڑی محفل پلانٹ پہ کیا عرش پہ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی اس ٹائم جب آقا علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. امیجن کریں دی گریوٹی آف دا سچویشن کہ آقا علیہ السلام کسی مسجد میں کسی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک صحابی آئے، وہ گزرے محفل کو کراس کر کے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کا دھیان جو تھا وہ آقا کی محفل پہ تھا. یعنی اس طرح سے نہیں کہ نماز نہیں پڑھے تھے، لیکن وہ نماز پڑھ کے اٹھے تو آقا نے کہا آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے. وہ دوبارہ نماز پڑھنے گئے.
پھر وہ واپس آئے نماز پڑھ کے، پھر انہوں نے کہا آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے، تو پھر وہ پڑھ کے آئے. تیسری دفعہ پھر جب انہوں نے بھیجا واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے دوبارہ پڑھنے کا. تو آقا نے کہا کہ آپ اس محفل میں جلدی آنے کے لیے 2 سجدوں میں جو گیپ دے رہے تھے وہ کم تھا. وہ 2 سجدوں کا گیپ اس نماز کی خضوع خشوع کی جو میتھمیٹکس ہے ثاقب، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں، اس خضوع خشوع کی میتھمیٹکس پوری نہیں کر رہا تھا. حالانکہ انٹرسٹ دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ تھا اس ٹائم آقا کی محفل میں بیٹھنے کا، لیکن اس میں بھی دنیا کی بات نہیں ہو رہی ابھی کہ میرا نوکری، میرا کام، میرا کچھ اور مجھے کھینچ رہا ہے. آقا کی محفل ان کو کھینچ رہی تھی، جہاں پہ یعنی آپ یہ سمجھے جنت بٹ رہی تھی. یہاں پہ کل کائنات بٹ رہی تھی. یہ نہیں کہ کوئی پکوڑے بٹ رہے تھے، سموسے بٹ رہے تھے، نوکری بٹ رہی تھی، طاقت بٹ رہی تھی، سیاست بٹ رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کل کائنات کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران بھی 2 سجدوں کے گیپ کو کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو میتھمیٹکس یہ کہتی ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ دوبارہ پڑھیں گے. سو اٹ از نلیفائڈ، 0 نماز ہوئی. وہ دوبارہ پڑھی انہوں نے، پھر 0 ہوئی، دوبارہ پڑھی. تیسری دفعہ میں جب انہوں نے کہا میں پوری طرح پڑھ کے اٹھوں، آقا بار بار کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جب پورے گیپ دیے جو گیپ بنتے تھے تب وہ محفل میں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی محفل کو اچیو کرنے کے لیے نماز پوری کرنا پہلا شرط ہے، پہلی شرط ہے. تب آپ آقا کی محفل میں آتے ہیں. یہ اس کی الگ میتھمیٹکس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آج آپ کو فلسفے کی میتھمیٹکس بتا رہا ہوں کہ آقا کی محفل جو دنیا کی سب سے بڑی محفل ہے، اس میں آنے کے لیے نماز میں بھی جلدی نہیں کر سکتے. نماز آپ پوری پڑھیں گے تو آقا کی محفل نصیب ہوگی، یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی. سر آئی وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. جی بسم اللہ. سر ایک مطلب آج اتنی گہری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ایبزارب کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جیسے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسی اذان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسٹرینجر بن جاتے تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل اسٹرینجرز والا ہو جاتا تھا کہ وہ پتہ نہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے نہ پہچانتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ سر، مجھے کہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی. معراج پر گئے اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مطلب تھے. تو تصوف کی بات ہو رہی تھی، اور یہ جو گھومنے لگ جاتے ہیں، جو ملنگ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائک ہی واز دا بگیسٹ، لیکن انہوں نے کوئی ایسی آڈ قسم کی مطلب نہیں، ہمیں ان سے نہیں پتہ چلتا. جبکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز ایسے قائم کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کرتے. تو ہمیں نماز بیسیکلی سیکھنی پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. That's what I wanted to. نماز تو سنت ہے آقا علیہ السلام کی ہے. Yes sir. نہیں میں یہ کہہ رہا نماز تو پڑھنی ہم نے ان کی توسط سے، ان کے طریقے سے. نماز اس سے پہلے تک جو نماز موسیٰ علیہ السلام کے دور کی تھی وہ نماز ہمیں پتہ بھی نہیں. جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی ڈٹو کاپی آف واٹ آقا علیہ السلام ڈیڈ فار اس، فار اس ٹو کاپی. یس تو مطلب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا مزہ نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا. تو شاید ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نہیں پتا صحیح طرح سے کہ وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے، یا ہم اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں نہیں سیکھا. یا دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے ہم لوگ صوفی بن سکتے ہیں، جو ادروائز آپ بتا رہے تھے کہ جیسے وہ گھومنے لگ جاتے ہیں، وہ سارا وہ مجھے نہیں وہ نماز نہیں ہے. دیکھیں وہ کیا مطلب، وہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو مکس نہیں کرنا آپ نے. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ اچھا اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ یو ڈسکس دس، کیونکہ آپ نے دونوں ایسپیکٹس ڈسکس کر لیے. ایک آپ نے ڈسکس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت الہی کسی شخص کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور لیکن آپ نے ایک چیز آپ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. آقا علیہ السلام کی کیپیسٹی ٹو ایبزارب دی معرفت آف الہی، رب کی معرفت آقا علیہ السلام کو جس لیول پہ تھی وہ کامل ذات تھے. وہ 2% آف برین یوزیج پہ بھی نہیں تھے، وہ 100% سے بھی اوپر برین یوزیج پہ تھے. وہ کسی نارمل ہیومن سٹینڈرڈ پہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر نارمل ہیومن سٹینڈرڈ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ڈسکشن ہی ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہستی کتنی بڑی میگنیفیسنٹ ہستی تھی. اس کو تو ہم جتنا ڈسکس کریں کم ہے اس ایسپیکٹ کو. ان کو رب کی معرفت ہونا از ناٹ لائک مجھے میرے کسی بڑے کی معرفت ہونا یا مجھے رب کی معرفت. میری کیپیسٹی، میرا برتن بہت چھوٹا سا ہے، بڑے لمیٹڈ سا انسان ہوں میں 2% آف برین بھی یوز کرتا ہوں، میں شاید 1% آف ہارٹ یوز کرتا ہوں. میری کیپیسٹی کیپیبلٹی از ڈیوائڈیڈ بائی، یعنی آقا کیپیسٹی ڈیوائڈیڈ بائی 100-200 ٹائمز پہ میں ایک عام انسان. جب میں سے میں اٹ مینس ہم ایک عام انسان کی صورت میں بیٹھے ہوئے. جیسے ہمیں 1% پہ زیادہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، ہم کنٹین ہی نہیں کر سکتے. ہم اتنے چھوٹے دماغ والے، اتنے چھوٹے دل والے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کوئی گھومنا شروع ہوتا ہے، کوئی ملنگ ہو جاتا ہے، کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ 1% آف معرفت بھی رب کی کنٹین کر سکتے ہیں. آقا علیہ السلام نے تو شاید ایٹ پار رب کی معرفت کر لی تھی جتنی ایک محبوب کو اپنے
رب کی ہو سکتی ہے جو رب کے محبوب تھے. اس لیے ہمارا ان سے, میں تو ان کے کمپیریزن کو چھوڑے, میں تو ابھی صحابہ کے کمپیریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم ان کے قریب نہیں لگتے, وہ سپر ہیومن تھے. میں تو صحابہ کو سپر ہیومن بنا رہا ہوں, آپ آقا علیہ السلام کی گفتگو کر رہی ہیں, وہ تو سپر ہیومن سے بھی اوپر کی کچھ چیز ہے. تو وی کین اونلی ٹرائی ٹو کاپی دا سیرت مبارکہ, try to be as close as possible to it, knowing that we would never be able to achieve what they achieved. We can only go as close. میں آپ کو اس کا ایک اور رخ دیتا ہوں آج, تاکہ اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر ہو جائے کہ ہم نے آقا کی سیرت کو کیوں ایکوائر کرنا ہے, ہم نے آقا کی سیرت پہ کیوں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر پوری کل کائنات میں کوئی ہستی پسند آئی تو وہ آقا علیہ السلام کی ہستی ہے. کسی ہستی کو محبوب ٹھہرایا تو وہ آقا علیہ السلام کی ہستی ہے. کسی ہستی کی طریقت, کسی کے جینے کو, زندگی گزارنے کے طریقے کو پسند کیا تو آقا علیہ السلام کی زندگی کو پسند کیا, ان کی سیرت کو پسند کیا. اس لیے اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو ہم نے اس کو آقا کی نسبت سے جوڑنا ہے, ان کی طریقت کی طرف لے جانا ہے, تو ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا. ورنہ ہمارا عمل پسند نہیں آ سکتا, کیونکہ انہوں نے فائنسٹ پسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ وہ آقا علیہ السلام. اب ہم سپر ہیومن بھی نہیں ہے, ہم اوبر منچ بھی نہیں ہے, ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے جو وہ سپر ہیومن کر سکے. شام بھائی پلیز ٹیک مائک, آپ جب بھی آپ مائک پہ آئیں کوشش کریں. ہم صرف اور صرف اپنی نسبت آقا کے ساتھ جوڑ کے اپنی نیکیوں کو, اپنے اعمال کو, اپنی نمازوں کو, اپنے روزوں کو جب ہم آقا کی نسبت سے جوڑتے ہیں تو یہ ایک گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی عوض ہماری نماز کو قبول کر لے گا, ہماری نیکی کو قبول کر لے گا, کیونکہ ہم نے آقا کی نسبت جوڑ دی ہے اس میں. ورنہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں جو ہیں, یہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی خوبصورتی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ اس قابل ہو کہ وہ پسند بھی کی جا سکے. If you get my point. السلام علیکم. شام بھائی, میرا سوال پتہ نہیں ہے, تھوڑا سا خطرناک نوعیت کا ہے. آپ سے خطرناک سوال ہی ایکسپیکٹ کریں گے نا. دنیا میں کوئی ایسا کام بھی ہے جو نماز سے زیادہ ویٹیج رکھتا ہو, مطلب اتنی ویٹیج رکھتا ہو کہ نماز حرام قرار دے دی جائے اور وہ کام پرائیورٹائز کروا دیا جائے؟ کچھ ہے ایسا؟ ایک کام ہے جو نماز کو توڑنے کی بھی اجازت دیتا ہے, جو ایک کام ہے جس میں آپ کو نماز توڑ کے بھی آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا کام؟ آپ کی ماں نے آپ کو آواز دے دی ہے نا. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اتنی پیاری کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, وہ مجھے آواز دیتی, میں نماز پڑھ رہا ہوتا, وہ مجھے آواز دیتی اور میں نماز توڑ کے اس کی بات سننے چلا جاتا. یعنی ان کی حسرت دیکھیں آقا کی کیا ہے کہ کاش مجھے نماز توڑنے کا ایک وہ جو رنگ اللہ نے دیا ہے وہ رنگ مجھے نصیب ہوتا. ماں مجھے آواز دیتی اور میں نماز توڑ کے کہتا جی میری ماں میں حاضر. اور لوگ کس طرح سے ماں باپ کی, ماں کی باتوں کو نلیفائی کرتے ہیں. یہ جو آج میں نے لنک پہ بھجوایا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, اس میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ ماں کی, وہ ایک صحابی تھے, ان کو موت نہیں آ رہی تھی اور ان کی بیوی آتی ہے آقا علیہ السلام کے پاس. شام بھائی بڑی خطرناک بات ہے, یہ سننے والی ہے. وہ آ کے کہتی ہیں کہ صحابی ہیں, وہ بڑے عابد, بڑے شاکر, بڑے نمازیں پڑھنے والے, بڑے محتاط قسم کے آدمی تھے. وہ کہتے ہیں ان کے وقت اجل ہے اور ان کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا. تو آقا علیہ السلام جاتے ہیں ان کے پاس, پوچھتے ہیں کیا بات ہے, تم نے ایسا کیا کیا. کرتے 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 ان کی ماں کے پاس جاتے ہیں, ماں کو بلاتے ہیں, ماں کو کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. تو کہتے ہیں سب کچھ تو ٹھیک کرتا ہے, بس مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے. تو آقا کہتے ہیں اس کو بخش دو نہیں تو یہ آگ میں جھونکا جائے گا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کو معاف کرنے کا دل تو میرا بڑا کرتا ہے لیکن یہ بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے مجھ سے. آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جہنم میں چلا جائے گا. تو کہتے ہیں نہیں میں یہ کیسے دیکھوں گی, میں اس کو معاف کرتی ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں میں معاف کرتی ہوں, ان کا کلمہ آتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی اس پہ ہم ایک الگ سے ماں کے درجات کے اوپر, ماں کے مقام کے اوپر الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ ایسا کون سا ایکٹ ہے جس کی اجازت یا حکم جو ہے وہ نماز سے بھی اوپر ہے. تو اچھا سوال ہے یہ, فلسفے میں تو اس کے جواب مل جائیں گے آپ کو, لیکن پریکٹیکل میں کہ آپ کیونکہ جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں ترک کر سکتے, بیماری میں بھی اشاروں سے نماز پڑھنی ہے آپ نے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کی دیکھیں نماز تو ویسے بھی اگر آپ کسی وجہ سے بھی قضا کرتے ہیں کسی مصروفیت میں تو آپ نے بعد میں پڑھنی ہوتی ہے. تو ایز سچ تو آپ کا یہ مطلب ہے نا کہ اس موقع پہ نماز چھوڑ دی جائے. جی جی بالکل, میں وہی کہہ رہا تھا کہ ویٹیج کسی اور کام کی بڑھ جائے. ہاں وہ تو کسی کام کی بھی بڑھ جائے تو آپ کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز آپ بعد میں پڑھ لیں, جہاں تک کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز
मौके पे तर्क कर दी जाए तो उसमें बहुत सी चीजें। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सर मुझे दिमाग में भी सवाल है इससे रिलेटेड। अभी एक सिस्टर ने भी पूछा है, सर वो कह रही है यानी कि ये ऑथेंटिक बात है यानी, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की मैंने वीडियो सुनी थी, उसमें कहा था उन्होंने कि एक सहाबा थे जो नमाज पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु उन्हें बुला रहे थे तो वो गए नहीं थे। तो फिर मतलब उन्होंने जब यानी कि आप सल्लल्लाहु ने जब बोला तो आदमी शायद वो आयत आई थी कि अगर नबी बुला रहे हो तो फिर जो भी कुछ कर रहे हैं आप छोड़ के आ जाए। तो ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु के लिए था, ये माँ के लिए भी नहीं है। सिर्फ फर्ज नमाज नहीं तोड़ सकते आप, सिर्फ निफिल का तोड़ सकते हैं, वो भी कोई डायर मतलब कंडीशन हो जैसे आपको नहीं पता नहीं, हो। ये गलत कहते हैं, ये गलत कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये गलत बात की उन्होंने कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज दे और मैं नमाज ना तोड़ूं, तो ये गलत बात है। ये आप नमाज पढ़ रही हो कभी और आपकी वालदा आवाज दे दें तो आप नमाज के दौरान कह दें कि माँ जी हुक्म करें, वैसे मैं नमाज पढ़ी हूँ, अगर आप कहती हैं तो मैं नमाज तोड़ के आ जाऊंगी, तो वो कह देंगे चल नहीं नमाज पढ़ लो फिर आ जाओ। मैंने तो अरबियों को क्या करते देखा है, मोबाइल पर जेब में होता है, नमाज पढ़े होते हैं, एकदम मोबाइल बजता है, फोन उठाते हैं, कहते हैं सलात, ये कह के नमाज बंद कर देते हैं। तो ये आप कह रहे हैं माँ का जवाब नहीं दे सकते, माँ के हुक्म की आवाज से आप आवाज नहीं निकाल सकते नमाज के दौरान, ये गलत कहते हैं जिन्हें, अगर उन्होंने ये कहा है तो। ऐसा तो वो नहीं कहते होंगे, उन्होंने पता नहीं कहीं से पढ़ लिया होगा। सर वो आपकी हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं ना, वही सहाबा वाले यानी कि उन्होंने नबी वो जो सल्लल्लाहु वो अलैहि जो वसल्लम साहबी वाले वो जो साहबी वाले रेफरेंस दे रहे हैं वो साहबी हो रहे हैं, वो फिर कभी आपको बताऊंगा कि साहबी का रेफरेंस दे रहे हैं जो नहीं गए थे, और उनके साथ फिर क्या हुआ था वो काफी डिटेल डिस्कशन। जी, लेकिन वो और बात है कि जब नबी आपको बुलाए तो वैसे आपको जाना जरूरी हो जाता है। और ये कि नमाज के दौरान नबी बुला ले, तो मैं भी होता उस दौर में, तो मैं नमाज के दौरान चला जाता, क्योंकि आई वुड से टू द प्रॉफिट कि आपने आवाज दी थी तो मैं आ गया, तो मैं नमाज के दौरान भी आ गया। लेकिन इसी तरह आपकी वालदा आपको आवाज दें तो आपने नमाज, मैंने ये हदीस पढ़ी हुई है बाकायदा कि आका ने कहा था कि काश मेरी माँ जिंदा होती, वो मुझे नमाज के दौरान आवाज देती, मैं नमाज तोड़ के उनकी बात सुनता। तो तो फर्ज और निफिल का कोई फर्क नहीं है, मतलब अगर फर्ज पढ़ रहे हो या नफल पढ़ नमाज रहे हो। नमाज है, वो फर्ज है, नफल है, आप उसके खुशू और खुशू में डिफरेंस नहीं ला सकते कि नफल में आपको खाना खाने की इजाजत है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज आपने पूरी पढ़नी है, उसी तरह पढ़नी है, उसी खुशू खुशू से पढ़नी है जो आपने जिस तरह से फर्ज पढ़नी है। जी सर, जज़ाकल्लाह। बस फर्ज की ये है कि जमात होती है, नमाज नफल नमाज की जमात नहीं होती, बल्कि डिफरेंसेस है कि आपने फर्ज को जमात के साथ पढ़ सकते हैं, पढ़नी अफजल है। नफल जो है वो इमाम नहीं पढ़ाते, नफल आपने साथ में खुद पढ़ने होते हैं। लेकिन जो शाम भाई का सवाल है वो अच्छा सवाल है कि ऐसे कौन सा काम है जो नमाज से भी आपको आगे ले जाए। वो मेरा ख्याल में किसी की जान बचाना है, अगर डॉक्टर है और सर्जरी का टाइम है और सर्जरी 10 घंटे भी कभी कभी सर्जरी चल जाती है, तो अगर सर्जरी चल रही है तो उसमें 2 नमाजें निकल गई हैं, 3 वो बाद में उसको पढ़ने की गुंजाइश होगी, क्योंकि वो किसी की जान बचा रहा है, किसी की जिंदगी बचा रहा है, उसकी सेहत ठीक कर रहा है। आई बिलीव कि ऐसा इस लेवल का कोई काम हो तो आप नमाज की गुंजाइश अल्लाह ताला आपको दे देते हैं। आई बिलीव सो। अगर इस्लाम बहुत आसान है, हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। कई दफा अब जहाज उड़ा रहा है पायलट और वो 8-8 घंटे की फ्लाइट में, तो वो उसी तरह जहाज में बैठे बैठे भी नमाज पढ़ सकता है, या कुछ क्रिटिकल वेदर है और उसको ऑटो पायलट से हटाना है जहाज, तो वो अपने इशारे में भी नमाज पढ़ लेगा तो नमाज होगी। वो इसी तरह सर्जन अगर सर्जरी कर रहा है और वो इशारों में नमाज पढ़ लेगा तो नमाज होगी। ये इतनी आसान कर दी अल्लाह ताला ने नमाज, जब इशारों पे ले आए तो मेरा ख्याल है फिर पीछे कोई बात रह नहीं जाती शाम भाई, कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप इशारों में नमाज पढ़ सकते हैं।